تو آپ 5 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ رحمت خان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 گولیاں صرف کلاشنکوف کو جانچنے کے لیے ہیں، اس لیے پہلی 2 گولیاں میں کسی پتھر پر فائر کروں گا۔ جب مرد ہونے کی نشانی ہی درست نشانہ لگانا ہے تو پھر کسی گولی کو خطا نہیں جانا چاہیے۔ دوست، بڑھ کے مارنا تو بہت آسان ہے۔ اس مرتبہ رحمت خان کے لہجے میں پہلے والا استہزاء ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں سے 3 گولیوں پر 3 شیشے توڑنا ناممکن ہے، یہ میرا سر درد ہے، کہہ کر میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، اگر آپ نے 3 گولیوں میں ایک بھی درست نشانہ لگا دیا تو اگر تینوں ہٹ نہ ہوئے تو ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ ذیشان، اویس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں مجھے پکارا۔ میں پر اعتماد لہجے میں بولا، فکر مت کرو اویس، آج میں اپنی بہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میری بات نے نصیب خان اور ارد گرد موجود اس کے کافی رشتہ داروں کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اگر میری اپنی رائفل ہوتی تو یہ ہدف نہایت آسان تھا، مگر کسی دوسرے کی رائفل سے ہدف کو نشانہ بنانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ 300 گز کا فاصلہ ایک سنائپر کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن رائفل نشانہ بازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں سامعین کی معلومات کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اچھی نشانہ بازی ایک مکمل سائنس ہے۔ اس میں جہاں ایک فائر کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہیں ہتھیار کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آرمی میں کسی بھی فائرنگ مقابلے یا عام روٹین کی فائرنگ سے پہلے جوان اپنے ہتھیار کو صفر کرتے ہیں۔ صفر کرنے سے مراد ہتھیار کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ گولی صحیح نشانے پر لگ سکے۔ اس معاملے میں سنائپر تو بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ ایک سنائپر کبھی بھی اپنی رائفل دوسروں کو استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ یقیناً ایک اچھے نشانہ باز کے لیے میری پوزیشن کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ خیر، مجھے اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔ میں نے 100 گز دور پڑے ایک چھوٹے سے پتھر پر نشانہ باندھا اور سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی پتھر کے دائیں کونے پر لگی تھی، اس وجہ سے پتھر 1 گز بائیں جا پڑا تھا، گویا کلاشنکوف دائیں مار کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اسی پتھر کے بائیں کونے پر نشانہ باندھا۔ اس مرتبہ گولی پتھر کے درمیان میں لگی اور پتھر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر رحمت خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہلے دائیں طرف والا شیشہ، پھر درمیانی اور آخر میں بایاں، اور سامنے مڑ کر نشانہ سادھنے لگا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت ہوا بالکل ساکن تھی، ورنہ ہوا فائر پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ سونے پر سہاگا کہ سورج بھی میری پیٹھ پیچھے چمک رہا تھا، جو نشانہ بازی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ کلاشنکوف کی ریئر سائڈ پر 1200 تک رینج ڈالی جا سکتی ہے، مگر ایک انسانی آنکھ ٹیلیسکوپ یا کسی دوسرے خارجی ذرائع کے بغیر 300 سے 400 میٹر تک صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہتھیار بھی عموماً اس نہج پر تیار کیے جاتے ہیں۔ 300 میٹر کے بعد نشستی نقطہ اور گولی کے ملاپ میں فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ یوں تو گولی بہت زیادہ فاصلے تک جا سکتی ہے، مگر نشانے کی درستی نشانے باز کے منتخب کیے ہوئے فاصلے تک ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آرمی میں زیادہ استعمال ہونے والی رائفل G3 کو دیکھیں تو اس کی کارگر رینج 300 میٹر ہے۔ اگر اسی G3 کے ساتھ ٹیلیسکوپ سیٹ لگا دی جائے تو اس کی کارگر رینج 600 میٹر ہو جاتی ہے، جبکہ G3 کی گولی 3.5 کلومیٹر تک ایک انسان کی جان لے سکتی ہے، لیکن 3.5 کلومیٹر تک گولی کا منتخب ہدف تک پہنچنا ناممکن ہے، بلکہ کارگر رینج کے بعد ہدف کا تعین گولی خود کرتی ہے۔ گو بہت پرانے فائرر 100-200 میٹر تک اپنے تجربے سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا کر ضرور کامیاب فائر کر لیتے ہیں، مگر یہ ان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، عام لکھائی پڑھائی میں یہ باتیں نہیں آتی۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج بھی 300 میٹر ہے۔ پتھر کو نشانہ بنانے کے لیے میں نے 100 میٹر کی رینج لگائی تھی۔ شیشہ چونکہ 300 گز دور تھا، اس لیے میں نے 300 کی رینج لگا کر ریئر سائڈ کی وی سے فرنٹ سائڈ کی ٹپ کو دیکھتے ہوئے شیشے کے بائیں کنارے کا نشانہ باندھا۔ میں زمین کے اوپر بیٹھا تھا اور میری کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہتھیار کو ہدف کے متوازی تھامتے ہوئے میں نے سانس روکا اور ٹریگر کو آرام سے پریس کر دیا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ دائیں شیشے کی کرچیاں ہوا میں بکھر گئی تھیں۔ وہاں موجود افراد کے لبوں سے تحسین آمیز آوازیں بلند ہوئیں۔ اپنی پوزیشن بدلے بغیر میں نے کلاشنکوف کی مزل کو تھوڑا بائیں گھمایا اور ٹریگر دبا دیا۔ درمیانی شیشے کی کرچیاں پہلے والے شیشے کے ساتھ مکس ہو گئیں اور پھر تیسرے فائر کے ساتھ میں نے تیسرا شیشہ بھی توڑ دیا تھا۔ لوگوں نے تحسین آمیز نعرہ بلند کیا۔ سب سے پہلے اویس میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ شکریہ شانی، اس نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ اس کے بعد نصیب خان اور پھر لوگوں کا تانتا بندھ گیا تھا۔ اچھا نشانے باز پٹھانوں کے لیے ہیرو کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیار سے پٹھانوں کی محبت اس کے خون میں شامل ہے۔
रहमत खान ने भी फीके दिल से मेरी तारीफ़ की थी। वो मुझसे मरऊब हो गया था, मगर उसके साथ उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत का पैगाम भी साफ पढ़ा जा सकता था। खैर, मुझे उससे कुछ लेना देना तो था नहीं कि मैं उसकी नफ़रत या मोहब्बत को खातिर में लाता। गो उसे कहने के लिए मेरे पास काफ़ी ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद था, मगर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मेरी निशानाबाजी का अमली मुजाहरा ही काफ़ी था। इसके बाद वो हमारी रवानगी तक मुझे नज़र नहीं आया था। एक साहिब ने नज़दीक आकर मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई साहब, आज तो आपने यूसुफ खान की तरह लड़की वालों की मुँह मांगी शर्त पूरी की है। मुझे यूसुफ खान की कहानी का तो इल्म नहीं था, मगर मैंने हंसकर उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कर दिया था। दुल्हन को उसकी रिश्तेदार औरतें पकड़कर बाहर लाईं और कार में बिठाने लगीं। दूसरी औरतें और मर्द भी बसों वगैरह में बैठने लग गए थे। मैं अपनी वैगन की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक मुझे अपने कंधों पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। एक उम्र रसीदा बुजुर्ग खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैंने जल्दी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे अंदाज़ा था कि वो मेरी निशानाबाजी पर मुझे सराहने वाला कोई होगा, क्योंकि काफ़ी अनजान आदमियों ने बड़ी मोहब्बत और चाहत से मेरी पीठ थपकने के साथ मुझसे बड़ी चाहत से मुआनका भी किया था। मगर जब उस बूढ़े ने लबों को जुम्बिश दी तो मैं शिशदर रह गया था। बेटा, बहुत मायूस किया आपने। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। वो कैसे बुजुर्गों? मेरे लहजे में हैरानी के साथ तंज की भी आमेजिश थी। वो मुदब्बराना लहजे में गोया हुआ, बेटा, जिसे आप अपने ताईं कारनामा समझ रहे हो, मेरे नज़दीक एक नो आमूज़ की दरमियाना दर्जे की कार्रवाई है। आम लोगों का सराहना अपनी जगह, मगर आप ईमानदारी से बताएं, जब पत्थर पर पहली गोली चलाने के साथ आपको ये पता चल गया था कि गोली किस तरफ को जा रही है, तो दूसरी गोली चलाने का फ़ायदा? ये सरासर इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि आप में खुद एतमादी की कमी है। हवा भी साकन थी, रोशनी आपके मुवाफिक, तो आपने दूसरी गोली क्यों ज़ाया की? स्नाइपर के लिए एक गोली की कितनी अहमियत होती है, क्या ये बताने की ज़रूरत है? फिर आपने पहले शीशे के दरमियान में गोली हिट की, दूसरे शीशे पर यह गोली दाएं किनारे पर लगी और तीसरे शीशे पर यह गोली बाएं किनारे पर लगी। मैं खुद करीब जाकर देख कर आया हूँ। ये कौन सी स्नाइपिंग है? सरासर अनाड़ीपन है। और पहली गोली के बाद हर नया निशाना लेते हुए आपने 10 से 15 सेकंड ज़ाया किए। अगला निशाना 1 से 2 सेकंड के अंदर ले लेना चाहिए था, जबकि स्नाइपर राइफ़ल के बरक्स आपके हाथ में क्लाशनकोफ थी, जो कि ऑटोमेटिक हथियार है। उस बूढ़े की बातों ने मुझे एकदम एहसास दिलाया कि मैं किसी अहले फ़न के साथ खड़ा हूँ। उसका मुशाहदा गज़ब का था। यकीनन एक ही राइफ़ल से फायर करने वाले अच्छे फायरर की गोलियाँ एक ही जगह पर लगनी चाहिए थीं, और निशाने को यकीनी बनाने के लिए मैंने वाकई आम हालत के बरक्स ज़्यादा वक्त लिया था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।